السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمیں ویسے آج اپنے آپ پر فخر کرنا چاہیے اور اس کا حق بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سننے، سمجھنے اور عمل کا عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کچھ مجلس ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، وہ مجلس بھی ان مجلسوں میں ہے جو اللہ کی پسندیدہ مجلس ہے۔ مجلس پسندیدہ ہو جائے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ جو لوگ اس مجلس میں شریک ہے وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ باقاعدہ چن کر ان بندوں کا انتخاب کرتا ہے اللہ، ہر کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے نا کہ میں تو سیرت کی مجلس میں نہیں جاتا، بھئی تمہارا یہ حق کہاں کہ آپ کہیں کہ میں نہیں جاتا۔ بات دوسری ہے، آپ کو بلایا نہیں گیا ہے۔ اس مجلس میں
لوگوں کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس بھی وہی مجلس ہے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، وہ اپنے پسندیدہ مجلس میں ان کو بلاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی مجلس کون سی ایسی ہو سکتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو؟ اور اللہ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیری یاد بلند کر دی ہے، تیری یاد ہوتی رہے گی۔ تیرے دشمنوں نے کہا تھا کہ یہ ابتر ہو گیا ہے، لاولد ہو گیا ہے، لیکن آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے، رہتی دنیا تک آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، اور یقیناً وہ ذکر جاری ہے۔ ہم ان 3 دنوں کے لیے بامقصد موضوعات کا جو ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب بھی بامقصد ہو کر بیٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مجلس ہو اور امتی موجود ہو، محبت کرنے والے موجود ہو، اور غور سے بات نہ سنے، وہ توجہ نہ کرے، تو یہ پھر بدقسمتی ہوگی، یہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی نہیں ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو ہمارے آنکھیں پرنم بھی ہو جاتی ہے، اور ہم آبدیدہ ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے، اور کل اسی کی تسلسل میں جس موضوع پر بات کریں گے، اور پھر آخری دن، تیسرے دن اس کے اختتامی موضوع پر گفتگو کریں گے، وہ سیرت کے ان واقعات سے ہٹ کر ہے جو ہم ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ آپ کی جتنے واقعات سیرت ہے، غار حرا سے شروع ہو کر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو کر آپ کی وفات تک جو جو واقعات ہیں، وہ سب واقعات اپنی جگہ پر انتہائی خوبصورت، انتہائی اہم اور انتہائی انقلابی ہے۔ لیکن ہم آج دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس مقصد کے لیے ہوئی، آپ کا بنیادی مشن کیا تھا، کس مقصد کے لیے اتنا بڑا ایکسرسائز کیا گیا۔ پیغمبر کو مبعوث کیا جاتا ہے، جبریل امین آسمانوں کے اوپر سے تشریف لاتے ہیں، وحی لاتے ہیں، اور یہاں کی جتنے بھی واقعات گزرے ہیں، ان سب کے نتیجے میں ہم آپ کی بنیادی مشن تک پہنچتے ہیں، اور اس بنیادی مشن کو ہم آج معلوم کرتے ہیں وہ کیا تھا۔ اب غور سے سنیں گے تو ہمیں نبی کا مشن آج معلوم ہونا چاہیے۔ جو تعلیمی اداروں میں ہر لیکچر سے پہلے اور ہر کلاس سے پہلے وہ کہتے ہیں نا، لرننگ آؤٹ کمز کیا ہے، جو کہتے ہیں نا ایگزیکٹ کمپیٹنسی کیا ہے، یہ لوگ آئے تھے، یہ نکلیں گے تو کن صلاحیتوں کے ساتھ نکلیں گے۔ آج
یہ ہمارا موضوع ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ سیکھ کر آج یہاں سے جائے۔ یہ پوری آپ ایک کلاس سمجھ لے کہ ہم سمجھ کے جائیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پیغام اور اس کا بنیادی مشن کیا تھا، کس مقصد کے لیے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم خلاصہ کی طرف آ جائے، ایک سمری پیش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مشن جہاں سے آغاز فرمایا تھا وہ انسان کی تیاری، انسان سازی، فرد کی اصلاح، انسانی شخصیت کو بنانا، اور پھر فرد کے نتیجے میں، فرد کی اصلاح کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ خاندان بن جائے اور خاندان کی اصلاح ہو، اور خاندانوں کی اصلاح ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا جائے۔ اور پھر ہمارا دوسرا موضوع کہ یہ پاکیزہ معاشرہ بننا صرف مقصد نہیں تھا، اس تک دعوت کیسے پہنچی، اور اس معاشرے کے اندر پورا وہ انقلاب جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا وہ کیا تھا۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف واقعات کا نام نہیں ہے کہ ہم چند واقعات سمجھ لیں، ان کو یاد کریں اور واقعہ سن سن کر ہم روتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ صرف یہ مقصد نہیں ہے، بے شک واقعات سن کر آنسو بہنا بھی آپ سے محبت کا تقاضا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، لیکن مشن کیا تھا؟ کیا یہی مشن تھا کہ ہمارے آنکھیں اشکبار ہو، ہم روئے، واقعات سن کر ہم پریشان ہو، ہمارے دل غمگین ہو؟ یہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری زندگی کا جو مشن تھا۔ اب دیکھیے غار حرا ایک واقعہ ہے، اور غار حرا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہر دن واقعہ ہے۔ دار ارقم ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو مرکزی دین تھا، اور اس کے بعد ہجرت ایک واقعہ ہے، طائف کا سفر ایک واقعہ ہے، ہجرت مدینہ اور اس کی صعوبتیں اور اس کے تمام مرحلے ایک واقعہ ہے، قباء میں آپ کا ٹھہرنا ایک واقعہ ہے، مدینہ میں ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہ ایک واقعہ ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ایک واقعہ ہے، بدر، احد، احزاب، فتح مکہ، حنین، تبوک، یہ سب واقعات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ایک بڑا واقعہ ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی واقعات ہیں ہر واقعے کا ایک مقصد تھا۔ غار حرا ایک مقصد تھا، دار ارقم ایک مقصد تھا، طائف کا سفر ایک مقصد تھا، ہجرت مدینہ ایک مقصد تھا، اور بدر، احد، احزاب، فتح مکہ، صلح حدیبیہ، حنین، تبوک، یہ سارے واقعات، یہ ہر ایک الگ الگ ایک مقصد ہے، اور ان سب کو جمع کر کے اس سے معلوم ہوتا ہے نبی کا مشن کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جمع کر کے ہم سے اگر کوئی بچہ بھی سوال کرے، یہ دیکھیں آپ نے سارے واقعات سنائے ہیں، آج ہم اپنے آپ سے اگر سوال کریں، مردوں سے بھی اور خواتین سے بھی، اگر کوئی بھی سوال کرے کہ یہ بتائیے غار حرا کا آپ نے واقعہ سنایا ہے، اور چلتے چلتے آپ نے پوری مکی زندگی کی
بے شمار مرحلوں کی واقعات آپ نے سنائے ہیں۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھنا، یا صباحا کا نعرہ لگانا، اور پھر ابو لہب کے پتھر اٹھا کر آپ کے سامنے یہ کہنا تبًّ لک لہذا جمعتنا، تو ہلاک ہو جائے، ہمیں اسی مقصد کے لیے، اسی کام کے لیے تو نے جمع کیا تھا۔ اور پھر آپ نے واقعہ سنایا کہ یہاں صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بننے لگے، صحابہ کرام کو عرب کی تپتی ریت پر لٹایا گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احد کی چیخیں، اور یہ واقعات آپ نے سنائے۔ آپ نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلی ہوئی کمر کے واقعات کو سنائے، آپ نے دار ارقم کی واقعات کو سنایا، اور آپ نے ہمیں طائف کے سفر کا بھی واقعہ، بڑا دلدوز واقعہ آپ نے سنایا۔ اپنے ہجرت مدینہ کی پرصعوبت سفر، آپ نے غار ثور کی سخت ترین مرحلے کی کہانی وہ تو سنائی، بدر کی کہانی بھی سنائی، احد کی کہانی بھی سنائی، احزاب کی کہانی بھی سنائی، فتح مکہ کی پوری داستان آپ نے ہمارے سامنے رکھ دی۔ صلح حدیبیہ پر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا واقعہ سنائے، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، اور یہ سارا کچھ۔ غزوہ حنین کا بھی آپ نے واقعہ سنایا، اور آپ نے تبوک کا بھی واقعہ سنایا، اور آپ نے وفات تک سارے واقعات سنائے۔ لیکن ذرا بتائیے تو صحیح، ان سب کا مقصد کیا تھا؟ اس کی طرف ہمارے لوگ نہیں جاتے، سننے والے بھی نہیں جاتے اور سنانے والے بھی نہیں جاتے۔ لیکن یہ ایک اہم موضوع ہے جس پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آج آپ کا موضوع شاید آنکھوں میں آنسو نہ لائے، شاید آپ کو کوئی زیادہ غمگین اس طرح نہ بنائے، لیکن فکر مند ضرور بنائے گا۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن کیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے فرد کی اصلاح فرمائیں گے۔ میں نے آیت پڑھی ہے سورہ الجمعہ کی، وہ صرف افتتاح کے لیے، تبرک کے لیے آیت نہیں پڑھی ہے، بلکہ پورے ہمارے آج کے عنوان کا مقصد یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ فرد کی اصلاح ہو، فرد سے خاندان کی اصلاح ہو، اور خاندان کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہو، اور جب معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، فرد کی اصلاح ہو جائے گی، خاندان کی اصلاح ہو جائے گی، پھر ہمیں یہ موضوع معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی نتیجے میں باقی سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، قرآن کریم نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام حوالے کیا ہے، وہ کام ہے فرد کی اصلاح۔ ایک ایک فرد کو بنانا اور ایک ایک فرد کی تربیت کرنا۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں آپ نے جو کام کیا وہ کیا تھا؟ افراد سازی تھی۔ وہاں مقابلہ نہیں تھا، وہاں جنگ کا حکم نہیں تھا، وہاں کوئی قانون بنانا نہیں تھا سامنے، وہاں کوئی نظام بنانا، نظام عدالت بنانا بھی نہیں تھا۔ وہاں اپنے دفاع کے لیے لڑنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر کی بیوی، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر اور سمیہ کا بیٹا، تینوں یہ خاندان ہے، کمزور خاندان ہے، غلاموں کا خاندان، اور ظلم جاری ہے، مار پیٹ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، درد مند اور فکر مند ہو جاتے ہیں، اور مخاطب کرتے ہیں ان تینوں کو، اصبروا آل یاسر، اصبروا آل یاسر،
یاسر کے خاندان والوں صبر کرو صبر کرو، تمہارا انجام کیا ہوگا، اس سب کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے، صبر کرو۔ اور یہ مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائدی تحریک ہے، اس تحریک کے رہنما، اس کے رہبر اور اس کے پیشوا ہے۔ دیکھتے ہیں نئی حکم دیتی جنگ کرو، کیوں؟ بنیادی کام جاری ہے، فرد کی اصلاح کا کام جاری ہے۔ سب سے پہلے وہ بنیادی اینٹ رکھنی ہے کہ فرد کی اصلاح ہو جائے، اور فرد کی اصلاح کے نتیجے میں انسان سازی کے نتیجے میں خاندان سازی اور معاشرہ سازی خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا کے انسان جمع ہو جاتے ہیں، خاندان بن جاتے ہیں، اور انہی سے معاشرہ بنتا ہے۔ ان کی اصلاح ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ فرد کی اصلاح ہو اور خاندان کی پھر اصلاح نہ ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا افراد کی اصلاح ہونی چاہیے اور ہر فرد اپنے آپ پر توجہ دے، اجتماعیت کے ساتھ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ جب افراد کی اصلاح ہو جاتی ہے، معاشرہ خود بخود صالح بن جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا سارے افراد صالح ہے، نیک ہے، لیکن جب وہ جمع ہو جائے تو وہ برے بن جاتے ہیں۔ نہیں، اب صالح افراد جمع ہو جاتے ہیں تو ان کا اجتماع بھی نیک اور صالح بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو صالح اجتماع چاہیے، صالحین کا اجتماع، تو آپ کو افراد کی اصلاح کرنی ہوگی اور فرد کو صالح بنانا ہوگا۔ ان صالح افراد کے نتیجے میں معاشرہ خود بخود صالح معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا؟ معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا۔ اسی کے لیے پیغمبر بھیجا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ عدل پر اور قسط پر قائم ہو جائے۔ عدل اور قسط میں فرق یہ ہے کہ عدل اس انصاف کو کہتے ہیں جو ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے، ہمارے جرگے کرتے ہیں اور ہمارے لوگ انسان جمع ہو کے وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اس میں کوئی رشوت نہ لی ہو، جج نے، قاضی نے، وکیل نے، جرگے والوں نے کوئی اور خیانت نہ کی ہو اور ٹھیک ٹھیک وہ فیصلہ کرے، تو وہ عدل ہے۔ ممکن ہے اس فیصلے میں یہ حق تک نہ پہنچے ہو، ممکن ہے جج فیصلہ کرنے میں حق تک نہیں پہنچا، لیکن وہ عدل ہے اور وہ فیصلہ نافذ ہوگا۔ قسط حقیقی انصاف کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حقیقی انصاف پر قائم ہے، قائمًا بالقسط۔ اور حکم بھی کیا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اور اگر ہر شخص حقیقی انصاف پر قائم ہو جائے تو پورا معاشرہ انصاف کا معاشرہ بن جاتا ہے، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو۔ اب دیکھیں نبوی مشن کا جائزہ سورہ الجمعہ کی آیت کے نتیجے میں ہم لیتے ہیں، اس کی روشنی میں ہم لیتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں، مکے والوں میں رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے، انہی میں سے ہے، یعنی وہ انسان ہے، وہ بشر ہے، وہ جاننے والے، سب جان پہچان ہے اس کی۔ رسول اس نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ۔ یہ رسول کیا کرے گا؟ اللہ کی کتاب کی آیات کو ان کو سنائے گا، ان کو سمجھائے گا، پڑھائے گا۔ تو جو لوگوں نے کہا ہے، منکرین سنت نے، غلام محمد پرویز اور ان کے ساتھیوں نے،
اور آج کافی سارے لوگ اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ پیغمبر کا کام تو قرآن پہنچانا تھا، تو قرآن پہنچانا بس اس کا کام تھا، اور اس کے بعد ہماری مرضی ہے اس کی تشریح کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ ناسمجھ لوگ تھے، یا سمجھ کر انہوں نے ایک سازش کی، کیونکہ انہوں نے مثال دی کہ ڈاکی جب خط لاتا ہے آپ کے دروازے کو کٹکھٹا کر آپ کو دے دیتا ہے، تما دیتا ہے، پھر ڈاکی کا اس کے ساتھ کیا کام ہے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے اور آپ اس پر کیسے عمل کرتے ہیں، یہ آپ جانے اور خط جس نے بھیجا ہے وہ جانے۔ لیکن ان لوگوں نے رسول اور ڈاکی میں فرق نہیں کیا۔ سب سے پہلی ناسمجھی تو یہ ہے، کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم سنت کو نہیں مانتے۔ تو یہ آیت کریمہ اور قرآن کریم کی دوسری بھی آیات موجود ہے کہ یہ ڈیوٹی تو قرآن نے لگائی ہے۔ یہ جو آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، نہیں یہ صرف پہنچائے گا نہیں، پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، یہ پیغمبر ان کو یہ کتاب پڑھ کر سنائے گا اور سکھائے گا اور سمجھائے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ صرف قرآن سنائے گا نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ دوسرا مقصد بعثت نبی کا دوسرا مقصد، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ اس پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ پاکیزگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص علامات، کوئی جبے قبے پہن کر کوئی تزکیہ اس کا ہو گیا ہے۔ ممکن ہے جبے قبے پہن کر اور تقوی کا کوئی خاص لباس پہن کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے اور اس تزکیے سے بہت دور ہو، اور ممکن ہے مزدوری کرنے والا ایک مزدور جس کے کپڑے پٹے ہوئے ہوتے ہیں، جسم غبارآلود ہوتا ہے، اس کا تزکیہ ہو چکا ہو۔ کیونکہ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، ساری بدعات، رسومات وغیرہ سے ہٹ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہمارا سارا عمل بن جائے، بس یہ آپ کا تزکیہ ہو گیا ہے۔ اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا تزکیہ نہیں ہوا۔ تو پیغمبر کا کام کیا ہے؟ صرف پڑھانا، سمجھانا اور سکھانا نہیں، بلکہ پیغمبر نے آپ کا تزکیہ بھی کرنا ہے، لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، عمل کو درست کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ گویا تعلیم سے تزکیہ پہلے ہے، اعمال بنائے گا، اعمال درست کرے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ضروری ہے، لیکن اہمیت عمل کی ہے۔ پہلے عمل درست ہو، ٹھیک ہو، طریقہ بتائے گا، عمل ایسے کرنا ہے، اور کتاب کی تعلیم دے گا۔ چوتھے نمبر پہ والحکمہ، حکمت کیا ہے؟ اس قرآن کی تشریح، اس سے اللہ کی مراد کیا ہے وہ مراد بتائے گا۔ وہ مراد کیا؟ وہ سنت میں ہے۔ جو لوگ سنت سے انکار کرتے ہیں وہ بتائے نا، کہتے ہیں ہم پیغمبر کی سنت کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے۔ تو مجھے بتائیے، ان لوگوں سے ہم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ سنت کو مانتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے ہیں، تو دوسرا ذریعہ بتا دے جس کے ذریعے ہمیں سنت پہنچے، ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ کہتے ہیں پھر ہم حدیث کو مانتے ہیں لیکن بخاری شریف کو نہیں مانتے۔ تو جو بخاری شریف کو نہیں مانتا تو ہم بتائیے نا دوسرا ذریعہ کون سا ہے جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پہنچے۔ اب جب ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں ہم سنت کو بھی نہیں مانتے، تو سنت کو نہیں مانتے تو ہم پوچھتے ہیں آپ نے آج ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے۔ کیسی پڑھی ہے؟ 4 رکعت فرض ہم نے امام کی پیچھے پڑھ لی، پھر اس میں 2 رکعت میں امام نے قرات پڑھی، 2 رکعت پھر ہم نے صرف فاتحہ پڑھا، اور پھر رکعت ایسی ہم نے پڑھی کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہم نے قرات کی، فاتحہ پڑھا، پھر قرآن کی کوئی سورت پڑھی،
پھر ہم نے رکوع کیا، پھر قومہ کیا، پھر سجدہ کیا، پھر جلسہ کیا، پھر دوسری رکعت پڑھی، پھر قاعدہ کیا، پھر تیسری، چوتھی، اور اسی طرح ہم نے 4 رکعت پڑھ لی، پھر ہم نے 2 رکعت سنت پڑھی، پھر ہم نے نفل پڑھی، پھر ہم نے 3 رکعت وتر وہ واجب فرض نماز ادا کی۔ اچھا بتائیے، جب آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں، آپ نے یہ نماز کیسے پڑھی؟ یہ کہاں سے آپ نے سیکھی؟ تو اس کا جواب جو دیں گے کہاں سے ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اس لیے قرآن کریم کے بارے میں یہ بات آپ غور سے سن لیجئے کہ ایک قرآن کا ترجمہ ہے، ایک قرآن کی تفسیر ہے، لیکن ان دو سے آگے ایک اور چیز ہے جس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ ان آیات سے جن کا یہ ترجمہ ہے، یہ ان کی تفسیر ہے، لغوی اصطلاحی معانی ہے، ان آیات سے اللہ کی مراد کیا ہے، یہ مراد کون بتائے گا؟ تو صلاۃ کی تشریح، زکوٰۃ کی تشریح، صوم کی تشریح، حج کی تشریح، یہ لغت سے تو نہیں مل سکتا آپ کو۔ لغوی معنی حج کے معنی ہے قصد کرنا، زکوٰۃ کی معنی ہے پاکیزگی، صیام کی معنی ہے امساک بند کرنا، صلاۃ کی معنی دعا کی بھی ہے اور دوسرے بھی کئی معنی، لیکن یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ معنی صلاۃ کے نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صلاۃ کا لفظ اللہ نے نازل فرمایا تو پیغمبر نے ہمیں بتایا صلاۃ کے لفظ سے اللہ کی مراد کیا ہے، تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، ایسی نماز پڑھو۔ صلاۃ سے اللہ کی مراد یہ ہے۔ زکوٰۃ پاکیزگی کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کی مراد کیا ہے؟ تو یہ سونے میں اتنا، چاندی میں اتنا، نصاب اتنا، جانوروں میں یعنی اونٹوں میں اتنا، گائے میں اتنا، اور بھیڑ بکریوں میں اتنا، یہ ساری تفصیلات کس نے بتائی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور آپ کے بغیر کوئی اور نہیں بتا سکتا کہ اللہ کی مراد کیا ہے۔ تو سنت تو ذریعہ ہے اللہ کی مراد کو سمجھنے کا، تو یہ حکمت بتائے گا۔ یہ 4 بنیادی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی لگائی۔ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ڈگریاں بہت ہے، بہت سارے زمین و آسمان کے قلابے ہم ملاتے ہیں، اسٹیج پر اکثر اسٹیج سیکرٹری بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ فلان ڈگری ہے، فلان ڈگری ہے، فلان ہے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں بھائی اتنی تعریفیں نہ کرو، پھر اس تعریف کے مطابق تقریر کرنی پڑے گی، وہ شاید میں نہ کر سکوں۔ تو یہ ڈگریاں تو سب کے پاس بہت ہے، کافی ساری چیزیں سابق لاحق ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور علم بھی بہت بڑا ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگ کہتے ہیں نا بڑا علم آ گیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا، اور اس میں بہت بڑا علم لوگوں کے پاس آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں علم زیادہ ہو گیا، معلومات زیادہ ہو گئی، اور واقعی معلومات کا ایک انبار لوگوں کے پاس لگ گیا ہے، لیکن کیا ہم مقصد کو پہچان گئے؟ کیا ہم مشن کو پہچان گئے؟ ابھی 14 اگست کو ہم نے یوم آزادی منایا، تو یوم آزادی میں ہم نے بڑی جشن منائے، لیکن ہم مقصد کو بھول گئے، پاکستان کے حصول کا اور آزادی کا مقصد کیا تھا۔ اسی طرح ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو تو بڑا یاد کیا، بڑے مقابلے کمپٹیشن ہو گئے، اور علم بھی بڑا زیادہ ہو گیا، ڈگریاں بھی زیادہ ہو گئی، مال و دولت بھی زیادہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ہم نبی کی مشن سے ناآشنا ہو گئے۔ ہم نے آشنائی حاصل ہی نہیں کی، ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم مشن کو پہچانیں۔ مشن کیا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں نا پیغمبر کے مشن کو، پیغمبر کے کام کو، جیسے پرانے زمانے سے ایک مقولہ مشہور ہے کہ ڈاکٹر کی مہارت اور ڈاکٹر کی عظمت کو سمجھنے کے لیے
آپ مرض کی شناخت پہلے کر لیں کہ مریض کی بیماری کیا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا ڈاکٹر کتنا ماہر ہے۔ آپ کسی معمار کی مہارت کو اور اس کی عظمت کو تب پہچانیں گے جب اس بلڈنگ سے پہلے اس زمین کے اور اس کنڈر کی حالت کو معلوم کریں گے، یہ کیا بن گیا تھا اور اس شخص نے بنایا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے معاشرے کی جو حالت تھی وہ کیا تھا؟ شرک، بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، اور عجیب عجیب واقعات ان کی بت پرستی کے کہ جانتے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے سامنے نظریں منتیں پیش کرتے تھے، انہی سے دعائیں مانگتے تھے، انہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ آج کل حقوق النسواء کی جس طرح ایک بڑا چرچا ہو رہا ہے، یورپ والے عورتوں کو حقوق دے رہے ہیں، حقوق النسواء کی تنظیمیں بنی ہے، لیکن حقوق کے نام پر خاتون کے ساتھ اور عورت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم بھی کوئی معمولی نہیں تھا اس زمانے میں جو تھا، جو آج ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جاہلیت، کبھی کبھار ہم جہالت اور جاہلیت میں فرق نہیں کرتے تو ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ جہالت ناسمجھی کو کہتے ہیں اور جاہلیت ناسمجھی کے کام کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جہالت کے کام کرنا، کبھی کبھی ایک تعلیم یافتہ اور کوئی اسپیشلائزڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی جہالت کے کام شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ یہ جاہلیت اس زمانے میں بھی تھی اور یہ آج کے زمانے میں بھی موجود ہے۔ اس زمانے میں عورت کے ساتھ جو ظلم تھا، اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا، یہ باقاعدہ اس معاشرے میں یہ پورا ایک کلچر تھا، بیٹی کو زندہ درگور کرنا ہے۔ اور بیٹی کو زندہ درگور کرنا کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ عار سمجھا جاتا تھا، شرم سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے، آج بھی ہم غور کریں نا، بیٹی کو کیوں ہم عار سمجھتے ہیں؟ ہم خواتین سے پوچھتے ہیں نا، مرد اگر کوئی کہے نا بیٹا ہونا چاہیے، آپ اپنے آپ کو کیوں معاشرے کے لیے عار سمجھتی ہے؟ اب جب بیٹی پر ناراض ہو جاتی ہے اور بیٹی کو عار سمجھنے لگ جاتی ہے تو آپ خود بھی تو بیٹی ہے، آپ بھی پیدا ہوئی تھی، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جاہلیت کا زمانہ تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ایک شخص آیا، اسلام قبول کرنے آیا تھا، اے اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے ایک قصور ہوا ہے، ایک غلطی ہوئی ہے، کیا وہ غلطی معاف ہو جائے گی؟ آپ معاشرے کی حالت کو دیکھیں، بتائیے کیا غلطی ہوئی تھی؟ میری ایک بیٹی ہوئی ہے اور بیٹی پیدا ہونے کے وقت میں گھر میں نہیں تھا، میری بیوی نے اس کو زندہ درگور نہیں کیا تھا، اگرچہ میں نے اس کو حکم دیا تھا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، لیکن اگر میرا بیٹا ہوا تو اس کو زندہ رکھنا ہے، اگر میری بیٹی ہوئی تو اس کو زندہ نہیں رکھنا، بلکہ زمین کے اندر گڑھا کھود کے اس کو دفن کرنا ہے تم نے۔ کہتا میں جب واپس آیا تو میری بیٹی پیدا ہو گئی تھی اور میری بیوی نے اس کو دفنایا نہیں تھا، اور پھر میرے خوف سے اس نے پڑوسیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے گھر رکھا ہوا تھا، کبھی کبھار وہ اپنے ماں سے ملاقات کے لیے اس کو لایا جاتا تھا۔ ایک دن میں اچانک گھر آیا اور میں نے گھر میں ایک بچی کو دیکھا، مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے مجھے جلدی ایک سانس میں کئی باتیں بتائی، یہ ہماری بیٹی ہے، دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہے، یہ بہت اچھی ہے، یہ ہماری خدمت کرے گی، فلان کرے گی، یہ وہ، لیکن کہتے میرے دل میں کوئی اثر نہیں ہوا، اور میں نے فوراً کھدائی کا سامان لے کے بیٹی کو ساتھ لے کے صحرا کی طرف چل پڑا۔ صحرا میں جا کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، اور جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو میری بیٹی میرے سر کے بالوں سے وہ گرد و غبار صاف کیا کرتی تھی اور میرے ساتھ اس گڑھے سے مٹی بھی نکالتی تھی، لیکن جب میں نے گڑھا مکمل کیا تو میں نے اپنی بیٹی کو اٹھا کے اس گڑھے میں پھینک دیا، اور گڑھے میں پھینکا تو وہ چیخنے لگی کہ ابا جان کیا آپ مجھے دفن کر رہے ہیں؟ لیکن اس کی
توتلی قسم کی باتوں سے اور نرم و نازک باتوں کا میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا، حتیٰ کہ جب اس کا منہ صرف کھلا باہر رہ گیا تھا اور سر رہ گیا تھا، باقی مٹی میں دفن ہو گئی، اور یہی چیخ رہی تھی، ابا جان آپ نے مجھے مار دیا، آپ مجھے دفن کر رہے ہیں، آپ مجھے قتل کر رہے ہیں، یہ کیوں کر؟ لیکن مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور میں نے پورا مٹی ڈال کے اس کو دبا دیا، زندہ درگور کر دیا تھا اس بچی کو۔ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دوبارہ کہانی سنی، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس شخص سے کہا آپ کا ایمان تو قبول ہے، آپ ایمان لاتے تو ایمان لائے، لیکن اس کے بارے میں تو تم سے پوچھا جائے گا، اس لیے کہ جب قیامت کے دن اس بچی سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں دفن کیا گیا تھا، وہاں تو تم نے آ کر جواب دینا ہوگا۔ یہ اس معاشرے کی حالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سالہ زندگی میں جو کام کیا، وہ کام کیا تھا تربیت، انسان سازی، انسانوں کو بنایا، اور اس انسان سازی میں کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنایا۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں جو محنت کی ہے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاری، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاری، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاری، یعنی یہ انسان سازی کی پوری فیکٹری، جہاں ایک ایک انسان بن رہا تھا، وہ کیسے بن رہا تھا؟ وہ ان انسانوں کی سیرت سے خود بخود معلوم ہو جاتا ہے۔ گویا پہلا مرحلہ نبی کے مشن کا کیا تھا؟ انسان کی تعمیر، انسان کی تعمیر۔ سورہ المؤمنون کو خصوصاً ابتدائی 11 آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں عجیب کیفیت سامنے آتی ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو، جس نے ترجمہ کیا ہے اس کے سامنے ہے۔ قد افلح المؤمنون سے شروع ہو کے 11ویں آیت تک آپ دیکھیں، غور سے سنیں، فرماتے ہیں یقیناً کامیاب ہے وہ مومن جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ بالکل گریں، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو لغو اور عبث کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور وہ لوگ جو تزکیہ کرتے ہیں اپنا۔ نمبر 3، نمبر 4، وہ لوگ جو اپنے آپ کو زنا سے، بدکاری سے بچاتے ہیں، اور 5ویں، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کو پورا ادا کرتے ہیں، اور نمبر 6، جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور نمبر 7، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، 5 نمازوں کو اپنے اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں۔ فرمائے اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت الفردوس میراث میں دی جائے گی، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سوال آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ 7 چیزیں، 7 اعمال، ان پہ جنت ملتی ہے اور جنت الفردوس ملتی ہے، تو ہم کیوں باقی کام کریں؟ وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کدھر گیا جس پہ پورا انحصار اور جس کو فریضہ قرار دیا گیا؟ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کدھر چلا گیا؟ وہ اقامت دین کی جدوجہد، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور گروہ بندی سے بچو، وہ کہاں چلا گیا؟ تو خود بخود بات معلوم ہوتی، نہیں، یہ انسان سازی کا مرحلہ ہے، یہ مومن کی شخصیت بنائی جا رہی تھی، اور جب مومن کی شخصیت بن جائے ان صفات سے موصوف ہو کر، تو یہ شخصیت اب تیار ہو گئی۔ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے کوئی اہلیت چاہیے، کوئی ایلیجیبلٹی ہوتی ہے، وہ اہلیت جب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بننے کے لیے سلیکٹ نہیں کیا جاتا۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے نا، بایولوجی پڑھی ہے میٹرک میں یا نہیں پڑھی ہے؟ اگر آپ نے بایو نہیں پڑھی ہے، آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔
اگر آپ نے میتھمیٹکس نہیں پڑھا اور فزکس نہیں پڑھا تو آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں داخلہ نہیں لے سکتے، آپ انجینئر نہیں بن سکتے۔ یہ ایلیجیبلٹی ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو جس نے بایو پڑھ لیا تو وہ ڈاکٹر بن گیا، جس نے فزکس اور میتھمیٹکس پڑھ لیا تو وہ انجینئر بن گیا۔ نہیں، اب یہ اہل ہو گیا ہے، یہ بن سکتا ہے۔ تو جو ایمان کی ذمہ داریاں ہے، ان ذمہ داریوں کے لیے سب سے پہلے قرآن نے مومن کو تیار کیا، مومن کی شخصیت کو تیار کیا۔ یہ شخصیت تیار ہو گئی، پھر مزید آگے دوسرے مرحلے کے کام حوالے کیے گئے۔ یہ انسان سازی ہوئی۔ اب اگر ہم کراچی میں آپ لوگوں کو کوئی اختیارات حوالے ہو، ذمہ داریاں حوالے ہو، تو پہلے کیا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں پہلے سیاست کی اصلاح کریں، قانون بنائے، ہزارہا قانون بنائے۔ آج کل بن رہے ہیں نا قوانین، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اینٹی کرپشن آپ بنائیں گے، اور اس کے مزید ادارے بنائیں گے۔ لیکن جتنے اینٹی کرپشن کے ادارے بن رہے ہیں اتنا ہی کرپشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج کہتے ہیں بھائی وہ اینٹی کرپشن کا نیب کو ختم ہونا چاہیے، کیوں؟ نہیں، اس میں تو اور کرپشن ہو گیا۔ نہیں، اس کی قانون بنانے کی کوئی وہ نہیں ہے، پہلا مرحلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے کیا کام ہے؟ سب سے پہلے انسان سازی کا کام ہے۔ آپ انسان کو بنائیں گے، آپ نے امانت دار انسان کو تیار کیا، تو امانت دار انسان تجارت کرتا ہے، تجارت بھی امانت دار بن جاتی ہے۔ آپ نے ایک دیندار، اللہ کا خوف رکھنے والا انسان تیار کیا، یہ سارے بازار میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کے خوف کا منظر پیش کرے گا۔ آپ نے ایماندار انسان کو تیار کیا، اب ایمان کے مظاہر آپ اپنے بازار میں، اپنے گھروں میں دیکھ لیں گے۔ آپ نے ایک خاتون کو تیار کیا، ایک نیک اور صالح خاتون کو تیار کیا، ایک سچی خاتون کو، پھر اب دیکھیں آپ کا گھر کیسے بنتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی تعمیر، پھر انسان کی تعمیر کے بعد یہ سب کچھ خود بخود درست ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے جب انسان ٹھیک ہو جائے۔ انسان بنانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا سب سے بنیادی یونٹ تھا، بنیادی کام تھا۔ وہ کہتے ہیں انسان نظام نہیں بناتا، انسان نظام نہیں بناتا، انسان خود نظام ہے۔ یہ انسان بن جائے، نظام خود بخود بن جاتا ہے۔ انسان جیسے ہوتا ہے اس کے کام ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں عربی کتابوں میں ایک مقولہ مشہور ہے، کل اناء ینضح بما فیہ، ہر برتن سے وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا صاف پانی پڑا ہوا ہے اور جب آپ گلاس میں ڈالے تو گندا پانی آئے، گندا پانی پڑا ہوا ہے اور گلاس میں ڈالے تو صاف پانی آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ انسان بڑا اچھا انسان ہے، یہ خاتون بڑی اچھی خاتون ہے، صرف یہ جب باتیں کرتی ہے تو وہ غلط کہتی ہے، بس یہ ایسی ہے۔ اور کبھی کبھار ہم تو بات تک پہنچتے ہیں کہ بس دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی کہتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہوتی ہے کہ دل میں جو کچھ ہے وہی باہر آ رہا ہے، جو زبان پہ آتا ہے، جو ہاتھ پاؤں سے سرزد ہوتا ہے، جو آنکھوں سے ہوتا ہے، یہی کچھ اندر پڑا ہوا ہے۔ نبی کا مشن یہ تھا اس اندر کی اصلاح کی جائے۔ قرآن کریم نازل ہوا، کس لیے نازل ہوا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور دلوں کی بیماری کی شفا ہے۔ یہ دلوں کی بیماری جب دور ہو تو زبان بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، انسان کی شرمگاہ، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا مرکز دل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو بدلا، دل بدل گئی تو انسان بدل گئی، فرد کی اصلاح ہو گئی، فرد کی اصلاح ہوئی تو خاندان کی اصلاح ہوئی، اور خاندان کی اصلاح ہوئی تو معاشرہ صالح بن گیا، اور صالح معاشرہ بن گیا
تو پورے معاشرے میں، پورے دنیا میں عدل کا نظام قائم ہو گیا۔ شروع کہاں سے؟ انسان سے، فرد سے شروع ہوئی۔ قرآن نے تبدیلی کا آغاز کیا تو انسان سے کیا۔ انسان بدل جانا چاہیے۔ جب انسان کو ہم بدلیں گے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی بھی قوم پر جو احسان فرماتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، اس وقت تک ان سے واپس نہیں لیتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نااہل ثابت نہیں کرتے، جب وہ خود اس کی تبدیلی کے ذمہ دار نہیں بنتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنی نعمت واپس نہیں لیتا جب تک لوگ خود اپنے آپ کو نااہل نہیں ثابت کرتے کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ یہ نبوی دعوت کا پہلا اصول انسان کی تعمیر۔ دار ارقم میں جاری تھا کیا؟ انسان سازی۔ سورہ المؤمنون کی آیات میں نے پڑھی، اختصار کی وجہ سے میں نے ترجمہ سنایا، یہ کیا تھا؟ انسان سازی تھی۔ سورہ الفرقان کی آخری آیات کو آپ پڑھیں، یہ سب کیا ہے؟ انسان سازی ہے۔ رحمان کے بندے کون ہے؟ قرآن کریم مومن کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، اور یہی پیغمبر کا سب سے بنیادی پہلا کام تھا۔ انقلاب انسان کے دل میں آتا ہے، دل میں انقلاب آ گیا تو پھر کیا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ استقامت نصیب ہوئی، دل کے اندر قرآن اتر گیا، نبی کا مشن جب پہلا کام کر گیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بلال رضی اللہ عنہ کی صورت میں نکلا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، حبشی غلام تھے، ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنا سردار کہا تھا، ہمارے سردار ہے۔ امیہ بن خلف کی سختیاں اور ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تھا۔ عرب کی تپتی ریت پر بلال کو لٹایا گیا ہے، بھاری پتھر رکھے گئے ہیں، گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں توحید کا عقیدہ چھوڑ دو، ایمان سے انکار کر دو، اس پیغمبر سے انکار کر دو، ورنہ اسی طرح گھسیٹتے رہیں گے تمہیں۔ لیکن بلال کی زبان پر احد احد کے نعرے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ سخت بات آپ کے لیے معلوم نہیں ہے جس سے تمہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ورنہ میں وہ بات بھی کہہ دیتا۔ یہ ساری تپتی ریت کے اوپر یہ گھسیٹے جا رہے تھے، لیکن احد احد کے نعرے یہ کوئی افسانہ نہیں تھا، یہ واقعہ گزرا ہے۔ یہ ایمان لانے کے بعد، دلوں کی اصلاح کے بعد، نبی کی تربیت کے بعد، نبی کی بنیادی مشن کی تکمیل کے بعد جو لوگ سامنے آئے وہ ایسے لوگ تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، تیار ہو گئے، لوہار کی بٹی میں آگ کے انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، لیکن تیار ہو گئے تھے، ایمان سے انکار نہیں کیا تھا کہ اتنے تنگ ہو گئے، اتنی تکلیف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک دفعہ خباب سے پوچھا تھا، خباب اپنی کمر تو دکھا، تمہارے کمر کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہے۔ خباب نے اپنی کمر دکھائی، پوری کا پورا زخم، پورا زخم۔ فرماتے ہیں امیر المومنین اللہ کی قسم ایسی پیٹھ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ خباب ذرا سناؤ یہ کہانی کیا ہوتا تھا؟ خباب کہتے تھے آگ کے انگاروں پر امیر المومنین مجھے لٹایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اسلام کو چھوڑ دو، میں اسلام کو چھوڑتا نہیں تھا، اور یہ مجھے اس سے اٹھاتے نہیں تھے، اٹھانے نہیں دیتے، اٹھتے نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ آگ کے وہ انگارے میرے جسم کے خون اور میرے جسم کی جو برودت تھی اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کے تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا نہیں فرماتے ہمارے لیے، تکلیفیں تو بہت زیادہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا، لیکن آپ لوگ جلدی کرتے ہیں، یعنی جلدی نہیں کرنی۔ یہ دور 13 سالہ جو دور گزرا ہے اس میں لوگ تیار ہو گئے، اس میں مصعب بن عمیر جیسے جوان تیار ہو گئے تھے، اپنے ناز و نعم کی زندگی کو چھوڑ کر ایمان لائے، ساری نعمتوں سے ان کو محروم کر دیا گیا، لیکن تیار ہو گئے تھے، ان کی تربیت ہوئی تھی۔
آج اس چیز کی کمی ہے نا، اسلامی تحریک کے اندر بھی کوئی کارکن، کوئی رکن، کوئی ذمہ دار سامنے آتا ہے، میرا فلان مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ یہ اس تربیت کی کمی ہے جو نبوی مشن کا سب سے پہلا مرحلہ تھا. اسلامی تحریک کے اندر اس مرحلے کی کمزوری کے نتیجے میں پھر آپ کو کئی مشکلات پیش آئیں گی. لیکن مصعب ابن عمیر نے سب کچھ چھوڑ دیا، مبلغ اسلام بن کر مدینہ منورہ میں گئے. بعد میں اس نوجوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت یافتہ کو مدینہ کا گورنر بنایا گیا. یہ سارے جوان تھے. ان جوانوں کو کس نے بنایا تھا؟ یہ نبی کے مشن کے تیار کردہ وہ لوگ تھے. اور اسی کے نتیجے میں یہ جو امت کی داعی بن گئے تھے، ایمان کی داعی بن گئے تھے، اس میں عورتوں کا بھی کردار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر کو ایمان کا مرکز بنایا تھا، تربیت کا مرکز بنایا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئی تھی. کیسی تیار ہو گئی تھی؟ ایسی تیار ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تکے ہارے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. پوچھتی ہے کیا ہوا ہے؟ فرمانے لگے مجھے اپنے آپ کا خوف ہے، مرنے کا خوف ہے، ڈر ہے مجھے. فوراً جو تسلی دی گئی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم، اللہ تمہیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. یہ پورا چارٹر سامنے رکھا ہے. یہ وہ اخلاق کریمانہ تھے جو بیوی کو معلوم تھے. پہلی صورت میں، پہلی نظر میں، پہلی دفعہ سن کر فوراً آپ کی ان تمام خوبیوں کو گنایا. آپ رشتوں کو پالتے ہیں، آپ کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بنتے ہیں، آپ دین کے کاموں میں لوگوں کی معاونت کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ گھر میں کچھ کام ہوا تھا، پہلے سے کوئی تیاری ہوئی تھی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئی تھی. حضرت عمار کی ماں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تیار ہو گئی تھی. ابو جہل نے کہا عبرتناک موت مار دوں گا. اس نے کہا جو بھی کرو میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی. اور اسلام میں سب سے پہلے دیکھیں خواتین کا مقام کیا ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہے. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی رسول کا سب سے زیادہ حق خواتین پر ہے. قرآن کا سیکھنا اور اس کی سیکھنے کا سب سے بڑھ کر حق وہ خواتین کا بنتا ہے کہ اس کو سیکھے. سب سے پہلے قرآن کی پہلی وحی یہ خاتون کو سنائی گئی، یہ عورت کو سنائی گئی تھی. اور عورتوں کا یہ کمال اس وقت سامنے آیا تھا. اللہ کا حکم سنتی ہے، فوراً عمل کرتی ہے. یہ قرآن سنا تھا، یہ پہلی وحی سنی تھی اور فوراً ایمان لائی تھی. پہلی مومنہ، مردوں میں سب سے پہلے، تمام انسانوں سے پہلے خاتون ایمان لائی تھی. اور پھر مکہ مکرمہ ہی کے اندر اسلام کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے شہادت کس نے دی تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا تھا. زمین و آسمان نے یہ منظر دیکھا. سب سے پہلے اسلام کی شہیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور آپ پر ایمان لانے میں وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا تھا، جس نے رہتی دنیا تک اس عقیدے کی اور اس ایمان کی آبیاری کی تھی. ہجرت کے موقع پر تکلیفیں برداشت کرنے والی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ابو جہل کا تپڑ، اتنا زوردار تپڑ مارا تھا اس رات ابو جہل نے کہ اس کے کانوں کی بالیاں نیچے گر گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات اس کو ذات النطاقین کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معلمہ تھی، جس نے پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کا پورا سسٹم اور پورا نظام پیش کیا اور امت کو سمجھایا اور سکھایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پھر دعائیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اب پتہ چلا نا تربیت کیسی کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نصیحتیں فرمائی، اور ایک نصیحت جو بہت مشہور ہے، مجھے فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ اے میرے بیٹے، اگر تو یہ کر سکے کہ صبح اور شام تم پر آئے اور تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی میل کچیل نہ ہو تو یہ کر۔ اور پھر مجھے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد یا بنی وذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اے میرے بیٹے، یہی میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اسلامی تحریک کا اصل کام اور بنیادی کام کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان سازی، ایک ایک فرد پہ محنت کرے۔ یہ نعروں کی گونج میں لوگ تیار ہو جاتے ہیں، نعروں کی گونج میں واپس بھی آپ سے چلے جاتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے۔ فرد کی اصلاح کے ساتھ پورے معاشرے کی اصلاح کا بھی کام جاری تھا۔ یہ نہ تھا صرف یہ تھا، لیکن یہ بنیادی کام تھا، اور اسی بنیاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع کیا۔ فرد بدلا تو اگلا مرحلہ خود بخود بدل رہا ہے، خاندان بدل گیا، معاشرہ پھر بدل گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اپنا گھر، اب دیکھیں ہم آج غور کریں، ذرا تدبر کریں، ہمارے وقت کا بھی اختتام ہونے کو ہے۔ تدبر کس بات کا کریں؟ کیا ہمارا گھر نبوی تربیت گاہ کی طرح تربیت گاہ ہے؟ یہ گھر کھانے پینے کے لیے نہیں ہے صرف، یہ میاں بیوی کے آپس کے ازدواجی تعلقات کے لیے نہیں ہے صرف، یہ صرف اس خوشی کی کہ میں ہوں اور میری بیوی ہے اور میرے بچے ہیں۔ یہ گھر تو تربیت گاہ تھی۔ کیا ہمارا گھر یہ تربیت گاہ ہے؟ ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اور اسی طرح صحابہ کا نمونہ نوجوانوں کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ پورا یہ نبوی اخلاق کا نمونہ تھے۔ اسی طرح آپ بازار میں جائے، نبوی معاشی اخلاق، اسی طرح گھروں میں گھریلو اخلاق، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ جو عدل کا نظام دیا، جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، وہ تربیت کیا تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوئی تھی۔ وہ تربیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں سخت حالت میں، غربت کی حالت میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ دیکھیں ایک واقعہ سنیں، کئی واقعات، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت ان واقعات سے بری ہے، لیکن ایک واقعہ آپ سنیں، شوہر کے ساتھ غربت میں گزارا کیسی کیا۔ ایک دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، معلوم ہوا بچے بھوکے سو گئے ہیں، حسن حسین بھوکے سوئے ہیں۔ تھوڑے سے غصے کے انداز میں، پریشانی اور گیلا شکوہ کے انداز میں فرمایا فاطمہ مجھ سے کہتی میں کسی سے قرض لیتا لیکن بچے بھوکے نہ سوتے، حسن حسین بھوکے سو گئے ہیں کیوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمانے لگی علی تجھ سے کبھی بھی مطالبہ نہیں کروں گی، تجھ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگوں گی، اس لیے
جس رات میرے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھما دیا تھا، میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دیا تھا، اس وقت مجھے ایک نصیحت فرمائی تھی اور مجھے فرمایا تھا فاطمہ علی سے کبھی مطالبہ نہ کرنا، کیونکہ علی غریب ہے، تم مطالبہ کرو گی وہ پورا نہیں کر سکیں گے تو اس کو شرمندگی ہوگی، اپنے خاوند کو کبھی شرمندہ نہ کرنا، اس لیے علی میں تم سے کبھی مطالبہ نہیں کروں گی، کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ یہ فاطمہ رضی یہ تربیت ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی؟ یہ گھر میں ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہ تربیت کا مرکز تھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی تربیت فرمائی، نوجوانوں کی تربیت جس کی نتیجے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جس کی نتیجے میں معاذ بن جبل ایمان لائے، ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، مصعب ابن عمیر ایمان لائے۔ یہ ساری نوجوانوں کی تربیت، یہ گویا زید ابن ثابت، اسامہ بن زید، ان کو ذمہ داریاں دی آپ نے۔ اسامہ بن زید کو لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا، نوجوان تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے نوجوان تھے، کم عمر کے تھے، لیکن کارنامہ انجام دیا۔ غزوہ بدر کے دو نوجوان جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، یہ کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے نکلے ہوئے جوان تھے۔ یہی کام ان نوجوانوں کو بدلنا۔ اب دیکھیے کراچی میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، یہاں کے نوجوان، یہاں کے خواتین، یہاں کے مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، یہ سب لوگ اس تربیت سے آپ شروع کر دیں کہ اس تربیت سے نکالے، پھر دیکھیں وہی جوان تیار ہو جائیں گے۔ یہ لہو لعب والے نہیں، وہ جوان تیار ہو جائیں گے جو اسلام کے سپہ سالار بن جائیں گے، وہ نوجوان تیار ہو جائیں گے جو ابو جہل وقت کے ابو جہل کو قتل کرنے والے بن جائیں گے، وہ نوجوان جو سپہ سالار بن کر اسلامی تحریک کی قیادت کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ کہاں سے تیار ہوں گے؟ یہ نبوی تربیت گاہ سے نکال کر تیار ہوں گے، نبوی اخلاق۔ نوجوانوں سے میں یہی درخواست کروں گا، صرف اپنے لیے نہ جیے، اپنے لیے نہ زندگی گزارے، اپنے لیے نہ سیکھے، قوم کے رہنما بننا ہے، آپ نے قیادت کرنی ہے، اسلام کے اندر آپ کی قدر ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اس کی نوجوانی گزرتی ہے، فرمائے جنت میں اللہ کے خصوصی سائے تلے یہ لوگ آخرت میں ہوں گے جہاں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ نوجوانوں کی قدر اللہ نے قرآن میں فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے یہ فرمایا آپ میں سے ہر ایک مصعب ابن عمیر بن سکتا ہے، آپ میں سے ہر ایک زید ابن ثابت اور اسامہ بن زید بن سکتا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہم یہ سوچتے ہیں فلان بہت بڑا ہے، فلان بہت بڑا ہے۔ نہیں، نوجوانوں کے لیے تو یہ بات منع ہے، ممنوع۔ انہوں نے خود بننا ہے، ہم نے ایسے بننا ہے۔ اور یہی والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی آپ کیا تربیت کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس بات سے خوش ہو جائیں گے کہ قیامت کے دن آپ لوگ جنت میں جائے اور بچے دوزخ میں چلے جائے؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن کیا یہ جو قرآن نے بتایا، کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ سادہ سا جملہ ہے لیکن سادہ نہیں ہے، یہ بڑا معنی خیز اور پرمغز جملہ۔ آپ جنت میں جائیں اور آپ کے بچے دوزخ میں ہو، جنت کی کسی نعمت کا کوئی مزہ آئے گا آپ کو؟ ماں باپ سے پوچھ رہا سوال ہے، کبھی نہیں آ سکتا، ایک لقمہ نہیں لے سکتے جنت کی نعمتوں سے۔ جنت کے باغوں میں ایک لمحہ پرسکون نہیں گزار سکتے جب بچے دوزخ میں جائیں گے۔ اس لیے فرمایا ان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ مشن لوگوں تک کیسے پہنچا؟ نبوی مشن، انسان سازی، انسان کی تعمیر، یہ لوگوں تک کیسے پہنچا؟ یہ ہمارے کل کا موضوع ہے انشاءاللہ العزیز کہ نبوی مشن
لوگوں تک کیسے پہنچا، یہ دعوت کیسے پہنچی، لوگ کیسے تیار ہو گئے، یہ چند لوگوں سے اس تحریک کا شروع ہونا اور پھر پوری دنیا تک یہ دعوت پہنچنا، یہ کیسے ہوا، یہ انقلاب، نبوی انقلاب کیسے برپا ہوا، یہ ہمارے کل کا سبق ہے انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیے یہ جو آج جو ہمارا یہ اجتماع ہوا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کی اس حلقے کے تمام ذمہ داران کو، جنہوں نے یہ بڑی اچھی محفل سجائی ہے، اور صرف اس سال نہیں بلکہ ہر سال اس کو سجاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو دعوت نامے آپ کو پہنچائے، جو دعوت دی، جو بینر لگائے، جو کچھ محنت کی، اس کے نتیجے میں آپ لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ تو میری درخواست یہ ہوگی، اور اکثر میں اپنے قرآن کلاسوں میں بھی وہاں ہزاروں لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں، تو میں سب سے ہاتھ اٹھوا کے ان کو اس درس کا مزید آگے کے مرحلوں کے لیے کارکن بناتا ہوں۔ آج کے بعد ان لوگوں کا یہ کام ہوگا کہ یہ پنڈال سجائے، کرسیاں، دریا، قالین، ساؤنڈ سسٹم اور یہ سارے انتظامات۔ خواتین نے بھی جو کام کیا ہے، خواتین کی شرکت مشکل ہوتی ہے، مرد بڑے آسانی سے آتے ہیں، لیکن خواتین کا آنا، گھروں سے نکلنا، گھر کو چھوڑنا، بچوں کا کیا کروں، اور کئی کام ہوتے ہیں جن کا ہم سب کو احساس ہے۔ جن خواتین نے شرکت کی ہے، جنہوں نے محنت کی ہے اس کام میں، بڑی بابرکت خواتین ہے وہ، لیکن ان کی بھی یہی خواتین کے پنڈال میں جو ذمہ داریاں ہے، آج کے بعد ان 2 دنوں کے لیے جو باقی ہے، ہم سب اس کے کارکن بن جائے، ہم سب یہ ذمہ داری قبول کرے، ہم خود یہاں حاضر ہوں گے، اور یہ ہم اپنا ایک فرض سمجھ کر حاضر ہو، اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے آئے۔ کل کے لیے تو میں آپ کو ایک آسان ہوم ورک دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اپنے گھر کے اندر جو لوگ باقی بچ گئے ہیں ان کو لے آئے۔ یہ میرے خیال میں یہ ہوم ورک سب سے آسان ہوگا، بعض لوگوں کے لیے شاید مشکل بھی ہوگا، لیکن میرے خیال میں سب سے آسان یہ کام ہے کہ 2 3 4 لوگ جو گھروں میں ہیں، آپ ان سب کو لے آئے۔ یہ ایک وقت بھی ایسا ہے، ہمارے وہاں صوبہ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں یہ وقت سونے کا ہوتا ہے، اس وقت لوگ سو چکے ہوتے ہیں۔ کراچی میں یہی تو آپ کے موج کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت میں سیرت کا پیغام سننا۔ وہاں ہم فجر کے بعد درس کرتے ہیں، اس لیے کہ فجر کے بعد آج بھی ہمارا ایک درس وہاں ختم ہو گیا پشاور میں، فجر کے بعد نماز کے فوراً بعد درس شروع ہوتا ہے، اور ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہے۔ آپ کا یہی وقت ہے، بڑا اچھا وقت ہے، لیکن اس وقت کو استعمال کریں کہ اس 1 گھنٹے کو 1.5 گھنٹے کو آپ اس طرح استعمال کریں کہ اس کو قیمتی بنائے، دوسرے لوگوں کو بھی لے آئے۔ یہ پیغام جو آج آپ لوگوں نے سنا ہے، یہ آپ کے ساتھ اگر ہزاروں لوگ اور بھی سنیں تو اجر آپ کو ملے گا۔ اور اکثر ہمارے مردوں میں بھی، لیکن خواتین میں ہمارے یہاں پہ ایک بات ہوتی ہے، یہاں بھی شاید خواتین کا مزاج تقریباً ہر جگہ ایک ہی ہوتا ہے، میں توجہ دلاتا ہوں صرف وہ یہ کہ اکثر خواتین میں جب یہ دعوت کا کام کرتی ہے تو کہتے فلان خاتون کو تو ہم نہیں بلائیں گی، یہ بڑی بے دین ہے، بے پردہ ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر مستحق ہمارے قرآن کے درس کی اور سیرت کے پروگرام کی وہی خواتین ہے جن کو آپ گناہگار اور بے دین سمجھتی ہے۔ جو دیندار ہے، جو سمجھدار ہے، جو پابند صوم و صلاۃ ہے، وہ اگر اس پروگرام میں نہ بھی آئے تو اس نے اپنا معاملہ ٹھیک کر دیا ہے۔ شاید ان کی اتنی ضرورت نہ ہو، ان کو یہ نہیں کہ وہ نہ آئے، لیکن ان کو بھی آنا چاہیے، لیکن ان سے زیادہ اس درس کے لیے اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ان خواتین کو لانا چاہیے جن کو آپ گناہگار سمجھتی ہے، بڑی گناہگار ہے، وہ بڑی بے دین ہے، بے پردہ ہے۔ ان بے پردوں کو یہاں لے آئے، وہ پردہ دار ہو جائیں گی، وہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوں گی، وہ اللہ کے کلام کو سن کر
دین کی طرف آئیں گی۔ یہ قرآن، یہ سنت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ہی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چلتا پھرتا قرآن ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں صحیفوں میں لکھا ہوا، مصحف میں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا قرآن، لیکن چلتا پھرتا قرآن جب وہ دیکھیں گی، ہدایت اللہ دینے والا ہے۔ تو آپ گھومے پھرے ان خواتین کو اور ان مردوں کو ڈھونڈے جن کو آپ گنہگار سمجھتے ہیں، جن کو آپ دین سے دور سمجھتے ہیں، قریب لانے کے لیے یہی مجلس ہے، اور آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ کل آپ اکیلے نہ آئے، مرد بھی اور خواتین بھی، اور جو بچے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، میں ان بچوں سے بھی کہتا ہوں اکیلے نہیں آنا، اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لانا ہے۔ ہمارے اکثر لوگ غصہ کرتے ہیں، بچے شرارت کرتے ہیں، بچے دوڑتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں۔ بچہ جب یہ کام نہ کرے تو وہ تو بیمار ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا بچہ شرارت نہ کرے، خاموش بیٹھے، تو جو خاموش بیٹھے گا، شرارت نہیں کرے گا، وہ تو آپ ہے، وہ تو بڑے لوگ کرتے ہیں نا، وہ بڑا نہیں، وہ بچہ ہے۔ تو بے شک بچے شرارت کرے، بچے دوڑے، کیا دوڑے گا؟ ماں کے پاس جائے گا، پھر آپ کے پاس آ جائے گا، اس سے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ کرے، شور بھی کرے، ڈسٹرب بھی کرے، اس مجلس کے بچوں پر اثرات ہوتے ہیں۔ قرآن کی مجلس، سیرت کی مجلس ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جا رہا ہو، حتیٰ کہ ماؤں کی گود میں جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں ان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں آج کل تو ماہرین کہتے ہیں ماؤں کی رحم کے اندر بچوں پر باہر کے ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ جو ماں نمازی ہے، قرآن خواں ہے، بچہ بھی اسی طرح بنتا ہے۔ تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی حاضر کرے۔ مجھے کوئی غصہ نہیں آئے گا اگر بچہ میرے پاس آ کر کوئی شرارت کرے گا، میں خوش ہوتا ہوں۔ بچے ہمارے بچے ہیں، ان کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ جتنے بھی بچے ہیں سب بچوں کو لے آئے، آپ دیکھیں گے آپ سے زیادہ ان بچوں پر اثرات ہوں گے۔ اپنے جوانوں کو حاضر کرے، جوان بچے آ جائے اور وہ اپنا دین سیکھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھ لے۔ یہ ماؤں کی بھی تمنائیں ہوتی ہے، باپ کی بھی تمنا ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ مجلس ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کل ہماری یہ مجلس کم از کم اس سے دگنی ہوگی، مردوں کی بھی اور خواتین کی بھی۔ میں کہہ دوں ذمہ داران کو کہ اتنی ہی تیاری کر لے، دگنی تیاری کم از کم کر لے۔ آپ مجھے ہاتھ اٹھا کر جواب دے دیں کہ اگر آپ کہیں، آپ اتفاق کریں، تو یہ ذمہ داروں سے میں کہتا ہوں، مصعب بھائی سے، کہ آپ نے ان انتظامات کو دوچند کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ ہمارے مرد بھی جمع ہے، خواتین بھی جمع ہے، رات کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے۔ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما، ہماری اس حاضری کو بھی قبول فرما، ہمارے اس بیان کو بھی قبول فرما، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، تیری رضا کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے، اس کو معاف فرما۔ جو بات تیری رضا کے مطابق ہوئی ہے اے اللہ ان کو قبول فرما، اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ سننے میں، یہاں حاضری میں، بیٹھنے میں ہم سے اگر کوتاہی ہوئی ہے، اور یقیناً ہوئی ہوں گی، ان کوتاہیوں کو بھی معاف فرما۔ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ جو بچے یہاں حاضر ہے، ماں باپ نے ان کو یہاں شریک کیا ہے، سیرت کی مجلس میں تیرے رسول، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیان ہو، اور ماں باپ اپنے بچوں کو حاضر کرے، ان بچوں کو ہدایت نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ان کو زندگی گزارنا عطا فرما۔ اے ہمارے رب، اس مجلس کی برکت سے ان بچوں کو نیک اور صالح بنا،
نیکی کے پیشوا اور رہنما بنا، ان کے دلوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی تمنائیں ہیں ان کو بھی پورا فرما، ان کے والدین کے دلوں میں ان بچوں کے لیے جو بڑی بڑی تمنائیں ہیں ان بڑی بڑی تمناؤں کو بھی پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے وفات شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضوں کو دور فرما، ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہمارے مسافروں کو حلال اور فراخ رزق کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس لا، اور ان کی وہاں کی سفر کی مشکلات کو بھی دور فرما، ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ جذبات اور جو حاجات ہے اور جو جائز ہے ان تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو، ہماری زندگی ایمان کی زندگی بنا، ہماری زندگی بھی ایمان کے ساتھ ہو اور ہماری موت بھی ایمان کے ساتھ ہو، اور ہماری آخرت میں تجھ سے ملاقات تیری رضا کے ساتھ ہو، اور ہم اور ہمارے بچے سب جنت کے مستحق ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔